محمد وعلى صحبه الطيبين الطاهرين اما بعد۔ سورۃ الشمس سے آج انشاءاللہ ہمارے سبق کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورۃ الشمس مکی سورت ہے اور 1 رکوع اور 15 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا جو موضوع ہے یا عنوان ہے وہ ہے طیب نفس اور خبیث نفس کے درمیان تفاوت، فرق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی دھوپ چڑھنے کی، اور اس کی دھوپ چڑھنے کی یعنی اور اس کے روشن ہونے کی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضحیٰ کا تذکرہ کیا، حالانکہ شمس جو ہے، سورج جو ہے تو پورے دن میں ہوتا ہے، لیکن ضحیٰ کا تذکرہ اس لیے کیا ہے، اس کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ سورج کی جو چمک دمک ہوتی ہے وہ اس وقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا والشمس وضحاها، اور قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، یہ 2 قسمیں ہو گئی۔ والقمری، اور چاند کی، اذا تلاها، جب وہ پیچھے آتا ہے، کس کے؟ ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے شمس کی طرف، اس کے یعنی سورج کے۔ اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاها ای اذا تلا الشمس، جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ اور یہ 13 14 15 تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے، جیسے سورج جاتا ہے، ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے، فوراً چاند جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے، چاند نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ اس چاند کی بات ہو رہی ہے۔ والقمر اذا تلاها، یہ تیسری قسم ہو گئی۔ چوتھی قسم والنہاری، اور دن کی قسم، اذا جلاها، جب وہ روشن کر دیتا ہے اس سورج کو۔ دن سورج کو روشن کر دیتا ہے، یعنی جس میں سورج کی روشنی ظاہر ہو جاتی ہے، جس میں سورج کی روشنی مجلہ ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، کس پر چھا جاتی ہے؟ سورج پر۔ ہاں ضمیر یہ سورج کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو رات سورج پر چھا جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج ڈوب جاتا ہے اور رات جو ہے وہ چھا جاتی ہے۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ والشمس وضحاها 2، والقمر 3، والنہار 4، واللیل 5۔ اس کے بعد فرمایا والسماء، چھٹی قسم، والسماء، اور آسمان کی قسم، وما بناها، 7ویں قسم، یہ جو ماں ہے من کے معنی میں ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا ہے۔ ہاں تو 7 قسمیں ہوگی، آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بنایا ہے۔ والارض، 8ویں قسم، اور زمین کی قسم، وما طحاها، اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا ہے۔ ماں من کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، 8ویں قسم۔ ونفس، اور انسانی نفس کی قسم، وما بناها، ونفس یہ 9ویں قسم، وما بناها، اور اس ذات کی قسم جس نے، وما سواها، اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو سوارا ہے، درست کیا ہے۔ یہ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 10 قسمیں ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 قسمیں کھائی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَأَلْهَمَهَا، پس اس نے الہام کیا، کس میں؟ یعنی اس انسانی نفس میں، فجورها، اس کی بد کرداری، اس کی برائی، وتقواها، اور اس کی اچھائی، اور اس کے پرہیزگاری، اس کا تقوی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی نفس میں ایک پروگرام انسٹال کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسانی نفس کو بتا دیا ہے کہ کیا چیز برائی ہے، کیا چیز اچھائی ہے۔ جسے آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضمیر رکھ دیا ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اچھائی اور برائی کی معرفت کرنے کا ایک پروگرام انسٹال کر دیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ یہاں تک 10 قسمیں ہو گئیں، تو فرمایا اب جواب قسم آ رہا ہے، قد افلح من زکاها، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ زکاها ای زکا النفس، اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔
اور تزکیہ جو ہے یہ دو امور پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے پہلے بھی یہ ذکر ہوا ہے سورہ اعلیٰ کی تفسیر میں کہ تزکیے کے اندر دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ۔ عیوب سے، بری صفات سے، قابل مذمت صفات سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرنا، خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا۔ یا ایک اور تعبیر کے مطابق تزکیے کا معنی یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی نفس کے اندر تین طاقتیں رکھی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں قوت غضبیہ، القوت الغضبیہ، غصے کی طاقت، انسان کے اندر غصہ ہے، اور لڑائی جھگڑے جو انسان کے ہوتے ہیں وہ اسی طاقت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور دوسری قوت اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس میں رکھی ہے قوہ الشہویہ، الشہویہ، شہوانی قوت۔ انسان جو کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، بولتا ہے اور فخر و غرور کا اظہار کرتا ہے، تنعم کے اندر جانا پسند کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی شہوانی لذات، جنسی خواہشات پوری کرتا ہے، یہ قوت شہویہ کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اور تیسری قوت ہے قوت عقلیہ، عقلی قوت۔ اس سے انسان اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے، خیر کو اپناتا ہے، شر سے بچتا ہے۔ تو جس انسان کی قوت عقلیہ اس کی قوت غضبیہ اور قوت شہویہ پر غالب آ جائے، ایسا انسان کا نفس طیب ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، یہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے۔ اور جس کی غضبی قوتیں یا شہوانی قوتیں وہ اس کی عقل پر غالب آ جائیں، ایسا انسان بدترین انسان بنتا ہے، چوپایوں سے بھی بدتر ہوتا ہے، اور یہ وہ انسان ہے جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ڈال دیا، مٹی میں خاک آلود کر دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ انسان کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور یقیناً ناکام و نامراد ہوا من دساہا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملایا، اپنے نفس کو خاک میں ملایا یعنی اپنا تزکیہ نہیں کیا، اس سے اعراض کیا اور دنیا پرست بن گیا، دین کو چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے دنیاوی عذاب کا ڈراوا ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور مثال قوم سمود کا ذکر کیا ہے۔ اور قوم سمود کے وہ لوگ تھے کہ صالح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، اور اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، اپنے نفس کو خبیث بنایا۔ یہ خبیث النفس لوگ تھے، طیب النفس لوگ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، یقیناً جھٹلا دیا سمودیوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اور کب جھٹلایا؟ اس ظرفیہ ہے، اس جب انبعاثا کھڑا ہوا اشقاہا اس قوم کا بڑا بدبخت، قدار جب کھڑا ہوا اس قوم کا بڑا بدبخت۔ اور صالح علیہ السلام نے کہا تھا فقال لهم، پس کہا ان سے، یعنی صالح علیہ السلام کی نصیحت کا تذکرہ فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ کہا ان سے رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، مراد صالح علیہ السلام ہے، ناقت اللہ ای اترکو ناقت اللہ، اللہ کی اونٹنی کو چھوڑ دو، وسقیاہا اور اس کو پانی پلانے، اور اس کے پانی پلانے کو یعنی اس کی باری میں اس کو پانی پینے دو، اس کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ فکذبوہ، پس انہوں نے جھٹلا دیا اسے، یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ یہ ان کی قوم کا عناد کا بیان ہے کہ وہ معاندین تھے حق کے۔ فعقروها، پس انہوں نے مار ڈالا اس اونٹنی کو، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ آگے نتیجے کا بیان ہے فدمدم علیہم، پس تباہی ڈال دی ان پر، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہوں کی بسبب، فسواہا پس اس نے برابر کر دیا ان کو، یعنی سب کو برابر کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور نہیں وہ ڈرتا کسی بھی چیز کے انجام سے، اس نے جو سزا دی وہ دی، اس کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کے ہر فعل میں، اس کی ہر تدبیر میں حکمت مخفی ہے، اور انہیں اپنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اور اپنے عدل سے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اس کے بعد سورۃ اللیل ہے۔ سورۃ اللیل بھی مکی سورت ہے، 1 رکوع اور 21 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا بھی یہی موضوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں توفیق کے اسباب بھی بیان کیے ہیں اور موانع توفیق بھی بیان کیے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم اذا یغشا جب وہ چھا جاتی ہے، والنہاری اور دن کی اذا تجلا جب وہ روشن ہو جاتا ہے، وما خلق الذکر والانثی، یہ جو ماں ہے یہ من کے معنی میں ہے، ماں من کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس ذات کی قسم خلقہ جس نے پیدا کیا الذکر والانثی، مذکر و مؤنث کو، نر اور مادہ کو۔ اب جواب قسم آ رہا ہے چار قسموں کے بعد، تین قسموں کے بعد، رات کی، دن کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی۔ اس کے بعد جواب قسم ہے، ان سعیکم، بلا شبہ تمہاری کوشش، تمہاری محنت، لشتہ البتہ مختلف ہے، جیسے رات مختلف ہے، دن مختلف ہے، اور نر اور مادہ میں اختلاف ہے، ایسے ہی تمہاری محنت میں انسانوں آپس میں اختلاف ہے، آپس میں مخالفت ہے، کسی کی کسی طرح کی محنت ہے، کسی کی اچھی ہے، کسی کی بری۔ اب اچھی محنت کرنے والوں کا ذکر آ رہا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس ہرچے رہے وہ لوگ جنہوں نے عطا کیا، یعنی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وَاتَّقَى اور ڈرا اللہ، اور ڈرے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا اس شخص نے، وَصَدَّقَ اور اس نے تصدیق کی، بالحسنى حسنہ کی، یہاں پر حسنہ سے مراد اسلام ہے، لا الہ الا اللہ ہے، کلمۃ التوحید ہے۔ حسنہ سے مراد اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں سے کیا ہے کہ تم خرچ کرو گے میں اس کے عوض تمہیں دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا، بہترین نعم البدل تمہیں اس کا عطا کروں گا۔ تو انہوں نے اس وعدہ کی تصدیق کی، اسی لیے تو خرچ کیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، پس ان قریب ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، لليسرا، یسرا کو، یسرا کو اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ یسرا سے مراد اعمال صالحہ ہے، یسرا سے مراد اعمال صالحہ بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ ہم ان قریب اس کے لیے جنت کو آسان کر دیں گے، ہم ان قریب اس کے لیے اعمال صالحہ کو آسان کر دیں گے، یعنی دنیا کے اندر نیکیوں کی توفیق دیں گے اور آخرت میں جنت میں داخلہ عطا کریں گے۔ کیا اسباب ہیں؟ یہ توفیق کے یہ توفیق کے تین اسباب ہیں، اعطا واتقى وصدق بالحسنى، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور حسنہ کی تصدیق کرنا، اسلام کی تصدیق کرنا۔ یہ تین اسباب انسان میں ہوں تو انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں نیکی آسان کر دیتا ہے اور آخرت میں جنت میں داخلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور ہرچے رہا وہ شخص جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى اور بے پرواہ ہوا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اس نے تکذیب کی نیک بات کی، حسنہ کی، یعنی دین اسلام کی اس نے تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو یقیناً ہم سہولت دیں گے اس کو، آسانی فرما دیں گے اس کے لیے، لِلْيُسْرَى مشکل راہ کی، عسرا کی، یعنی دنیا میں اس کے لیے گناہ آسان ہو جائیں گے اور آخرت میں جہنم میں جانا آسان ہو جائے گا، والعیاذ باللہ من ذالک۔ تو جس کے اندر یہ تین اوصاف ہوں اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی، گناہ ہی کرتا رہتا ہے۔ نمبر ایک، اس کے اندر بخل ہو، دوسرا ہے کہ بے پرواہی ہو، وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور اس کے دین کا محتاج نہ سمجھتا ہو، اور وہ تکذیب کرتا ہو دین اسلام کی اور لا الہ الا اللہ کی، توحید کی تکذیب کرتا ہو، تو اس کے لیے گناہ آسان ہو جاتے ہیں، وہ گناہ میں مبتلا رہتا ہے اور بالانجام جہنم میں داخل ہوگا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی اور نہیں اس کو فائدہ دے گا، عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، اذا تردی جب وہ ہلاک ہوگا، جب وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ان علینا للہدی بلا شبہ ہمارے ہی ذمہ ہے، للہدی البتہ ہدایت دینا، ہدایت کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اور بلا شبہ ہمارے لیے ہی ہے البتہ آخرت اور دنیا، دنیا و آخرت میں ہمارا ہی تصرف ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ بس میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے، لا یصلاها نہیں داخل ہوگا اس میں الا الاشقى مگر بڑا بدبخت۔ وہ بڑا بدبخت کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا الذی کذب جس نے جھٹلایا، تکذیب کی، نمبر ایک، وتولی اور اعراض کیا، نمبر دو، نتیجہ کیا نکلا، وسيجنب نتیجہ کیا نکلا، جہنم میں داخل ہوا، لا یصلاها الا الاشقى اور جہنم سے بچے گا کون، وسيجنبها اور ان قریب ہم اس آگ سے بچائیں گے، الاتقى نمبر ایک، اس شخص کو جو بڑا تقوی والا ہے۔ اس کے اوصاف کیا ہیں؟
الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو عطا کرتا ہے اپنا مال اس لیے تاکہ وہ پاک ہو، اپنا مال تزکیہ نفس کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وما لأحد، اور نہیں ہے اس کے لیے، عندہ، اور نہیں ہے کسی کا بھی، وما، اور نہیں ہے، لأحد، کسی ایک کا بھی، عندہ، اس اللہ کے ہاں، من نعمت، کوئی احسان، تجزا، ہاں، کوئی احسان، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، کہ وہ اس کو اس کا بدلہ دے، نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ وما لأحد عنده، اور نہیں ہے اس شخص پہ جو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، وما لأحد، اور نہیں ہے کسی کا بھی، عنده، اس کے ہاں، یعنی اس پر، من نعمت، کوئی احسان، کوئی انعام، تجزا، جس کا وہ بدلہ دے رہا ہو۔ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ کسی احسان و انعام کا بدلہ نہیں دیتا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر یہ کہ وہ متلاشی ہوتا ہے اپنے رب اعلیٰ کے چہرے کی، اپنے رب اعلیٰ کے چہرے کا متلاشی ہوتا ہے، یعنی رب اعلیٰ کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور یقیناً ان قریب وہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الضحیٰ۔ سورۃ الضحیٰ مکی سورت ہے، 1 رکوع اور 11 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور 3 انعامات بیان کیے ہیں، پھر ان 3 انعامات پر متفرع ہونے والے 3 احکامات بھی بیان کیے ہیں۔ فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، یعنی وقت الضحیٰ کی قسم ہے۔ اور دوسرا معنی ہو سکتا ہے کہ دن کی قسم ہے، اس لیے کہ لیل کے مقابلے میں آ رہا ہے، جب لیل کے مقابلے میں آئے ضحیٰ تو مقصود دن ہوتا ہے، اس لیے بعض مفسرین نے اس سے مراد کل دن لیا ہے۔ بہرحال زیادہ جو بات واضح ہے واللہ اعلم بالصواب وہ یہی ہے کہ ضحیٰ کا معنی چاشت کا وقت ہے، اور قسم ہے چاشت کے وقت کی، چڑھے دن کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی اذا سجا، جب وہ چھا جائے۔ اب جواب قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، نہ ہی اس نے آپ سے بغض رکھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابتدا میں وہی چند دن بند رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہی منقطع رہی اور آپ بیمار بھی ہو گئے اور آپ رات کو قیام نہیں کر سکتے تھے، تو آپ کے بارے میں یہ بات کہی جانے لگی، مشرکین یہ بات کہنے لگے کہ اس کے اوپر اس کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ اور آپ کے چچا ابو لہب، اس کی جو بیوی تھی آپ کی چچی، اس نے کہا کہ اس کا شیطان آنا بند ہو گیا، اس کا شیطان اس کے پاس نہیں آتا، جبریل امین کو شیطان سے تعبیر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہے نبی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح دن کے بعد رات آتی ہے تو اور رات کے بعد پھر دن آتا ہے، تو کبھی وہی منقطع بھی ہو جاتی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ما ودعا کا آپ تسلی رکھیں، ما ودعا کا آپ کو نہیں چھوڑا آپ کے رب نے، وما قلا، اور نہیں وہ آپ سے بغض، نہیں اس نے آپ سے بغض رکھا۔ وللآخرۃ، اور البتہ آخرت، یہاں پر آخرت سے مراد یعنی حقیقی آخرت ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی، خیر لک، بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی، موت سے پہلے کی زندگی سے، یعنی دنیا کی زندگی سے۔ ایک تو یہ معنی کیا ہے، دوسرا معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہے، وللآخرۃ، یعنی ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والی گھڑی، خیر لک، بہت بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی، ہر گزرنے والی گھڑی سے، ہر پچھلی گھڑی سے۔ لیکن پہلا معنی زیادہ قوی ہے اور ظاہر قرآن کے زیادہ موافق ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زیادہ انعامات دے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، اور آپ اس چیز پر راضی ہوں گے کہ آپ کی اکثر امت جنت میں چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔
اس کے بعد فرمایا کہ علم یجد کا یتیما فآوا، اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ثلاثہ کا بیان ہے، 3 انعامات کا بیان ہے۔ پہلا انعام، علم یجد کا، کیا اس نے نہیں پایا آپ کو، یتیمن یتیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، آپ کے والد فوت ہو چکے تھے، اور اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی جلدی ہی وفات پا گئیں، والدہ بھی جلدی ہی وفات پا گئیں۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم، فآوا تو اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدا، یعنی آپ کے دادا نے، پھر آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی، ووجدک ضالا، اور اس نے پایا آپ کو ضالا متلاشی راہ، یہاں پر ضال سے مراد متلاشی راہ ہے، راہ حق کا متلاشی، ضال کا یہ معنی بھی ہوتا ہے، حق کے متلاشی کو بھی ضال کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ضال سے مراد ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعبیر کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو کتاب اور ایمان کا علم نہیں تھا لیکن آپ اس کے متلاشی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور وحی وہ آپ کو عطا کر دی، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا۔ تو اس آیت میں اس بات کا یہ معنی مذکور ہے، اس کا معنی مذکور ہے کہ یہاں پہ ضال سے مراد متلاشی راہ ہے، فہدا تو اس نے آپ کو ہدایت دے دی، یعنی آپ پر وہی نازل کر دی جس سے آپ کو سیدھا راستہ معلوم ہو گیا۔ وہ وجدہ کا تیسرا انعام، اور اس نے پایا آپ کو عائلاً تنگ دست، فاغنا تو اس نے آپ کو غنی کر دیا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے نکاح کے ذریعے، اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مداربت پر آپ کو مال کے، آپ نے تجارت دی، آپ نے تجارت کی، اور آپ ایک کامیاب تاجر بھی تھے ابتدا میں۔ اس کے بعد ان 3 انعامات پر مرتب ہونے والے 3 احکام کا بیان ہے۔ وہاں پہ انعام تھا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا، کیا اس نے نہیں پایا تجھ کو یتیم تو تجھے ٹھکانہ دیا، تو یہاں پر یتیم کے بارے میں ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس ہرچے رہا یتیم تو آپ نہ اس کو جھڑکیے، اس پر سختی نہ کیجیے، آپ بھی ایک وقت تھا یتیم تھے، اور دوسرے یتیموں پر آپ سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور ہرچے رہا سوالی، چاہے وہ علم کا سوالی ہو یا مال کا سوالی ہو، فلا تنہر تو نہ آپ جھڑکیے اس کو، ایک وقت تھا آپ بھی ضال تھے، ضال بمعنی حق کے متلاشی تھے، تو اگر آپ کے پاس کوئی دین کے علم کا متلاشی آئے یا دنیا کے مال کا متلاشی آئے تو آپ اس کو نہ جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور ہم نے آپ کو پایا تھا تنگ دست تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، اسی طرح آپ کے اوپر بھی اللہ کے جو انعامات ہیں ان کو بیان کیجئے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور ہر چہ رہا وہ آپ کے رب کی نعمتیں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، فحدث تو آپ ان کو بیان کیجئے۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح ہے، سورہ علم نشرح یا سورۃ الانشراح بھی کہتے ہیں اس کو، مکی صورت ہے، 1 رکوع 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انعامات کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ علم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کشادہ کر دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، صدرک آپ کا سینہ، یعنی آپ کو ہم نے، آپ کے سینے کو ہم نے علم سے بھر دیا، آپ کے سینے کو ہم نے حلم سے بھر دیا، آپ کو متحمل المزاج بنایا، آپ کو عالم بنایا۔ علم نشرح لک صدرک، اور دوسرا انعام ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا عنک آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ، اس سے مراد وحی کا بوجھ بھی ہو سکتا ہے، ابتدا میں وحی کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا تھا، اور دوسرا معنی اس سے یہ ہے کہ اس سے مراد آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے توڑ دی تھی آپ کی کمر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے خلاف اولا کام ہو جاتا جو شان نبوت کے کچھ منافی ہوتا، البتہ وہ گناہ بھی نہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتہائی بوجھ محسوس کرتے تھے، اس لیے آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا استغفار بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے وجہ سے آپ کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے
गुनाहों को माफ कर दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और तीसरा इनाम यह है हमने बुलंद कर दिया ए हबीब आपके लिए ज़िक्र का, आपका ज़िक्र। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अल्लाह ताला ने इतना बुलंद किया कि जहाँ अपना नाम है वहाँ पे साथ में अल्लाह के नबी का नाम भी है। जैसे अजान है, अल्लाहु अकबर के साथ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी है। इकामत में भी इसी तरह है, नमाज में भी इसी तरह है। जहाँ पर अत्तहियात है तो वहाँ पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद भी है। जहाँ जहाँ नबी का नाम आएगा, जहाँ जहाँ अल्लाह ताला का नाम आएगा, आप देखेंगे कि वहाँ वहाँ अल्लाह ताला ने अपने नबी का नाम भी बुलंद किया है। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, पस बिलाशुबा तंगी के साथ आसानी है। इन्ना मअल उसरि युसरा, बिलाशुबा तंगी के साथ आसानी है। अहले इल्म कहते हैं कि जब मारिफा का इआदा मारिफा के साथ हो तो जो दूसरा मारिफा होता है वो पहले मारिफा का ऐन होता है। यहाँ पर अल उस्र पहला मारिफा है, दूसरा अल उस्र दूसरा मारिफा है। तो दूसरे मारिफे का इआदा हो रहा है, यानी पहले मारिफे का दोबारा इआदा हो रहा है। इससे मुराद ये कि दूसरा दफा जब वो आया तो पहला ही था। तो इसका तर्जमा यूं करेंगे, एक तौजी ये है कि फ़इन्न मअल उसरि युसरा, बिलाशुबा आसानी के साथ मुश्किल के साथ आसानी है। इन नमाल उसी उसरा, बिलाशुबा उसी पहली के साथ एक और आसानी भी है। यानी एक मुश्किल के साथ दो आसानियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला देता है। ये तो एक माना है। दूसरा माना ये है कि नहीं, इससे मुराद ताकीद है। बेशक बिलाशुबा मुश्किल के साथ आसानी होती है, और बिलाशुबा मुश्किल के साथ आसानी होती है, ये दूसरा ताकीद है पहली बात का, और ये बात ज्यादा कवी महसूस होती है। वल्लाहु आलम। फ़इदा फ़रग़्त फ़ंसब, अब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ का बयान है। बस जब आप फारिग हो जाएं, फंसब तो खूब मेहनत कीजिए। यानी जब तबलीग वही से फारिग हो जाएं तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के लिए खूब मेहनत कीजिए। व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब की तरफ ही आप रग़बत इख्तियार कीजिए, उसकी तरफ इबादत के साथ मुतवज्जे रहिए। इसके बाद सूरत तीन है, मक्की सूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस सूरत के अंदर यानी गुज़िश्ता सूरत से ताल्लुक और रब्त यह है कि गुज़िश्ता सूरत में, सूरत दुहा में, सूरह अलम नशरह में इंसान कामिल के का बयान था। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसानों में सबसे कामिल है उनका बयान था। अब मुतलक इंसान का बयान है। अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तीन, कसम है तीन की, इंजीर इंजीर की कसम है, वज़ैतूनी और जैतून की, व तूर सीनीन और तूर सैना की, वहादल बलदिल अमीन और इस पुरअमन शहर के, और इस पुरअमन शहर की यानी मक्का की कसम है। अब देखें, तूर सैना भी एक मकाम है, मक्का भी एक मकाम है। तो तीन और जैतून से भी मकसूद सियाक को अगर देखा जाए तो मकाम होना चाहिए। इसलिए मुफस्सिरीन ने तफसीर इसी तरह की कि तीन से मुराद इंजीर तो है ही, जैतून से मुराद जैतून तो है ही, लेकिन इससे मुराद वो खित्ते और वो इलाके हैं जहाँ तीन और जैतून का गलबा है। और इंजीर और जैतून का जहाँ पर गलबा है वो बैतुल मुक़द्दस का इलाका है, अर्ज़ शाम और फ़लस्तीन का इलाका है। तो यहाँ पर मकसूद तीन और जैतून तो है ही, लेकिन साथ साथ अर्ज़ शाम और फ़लस्तीन की तरफ भी इशारा है, जो नबूवत ईसा अलैहिस्सलाम का महल है। और तूर सैना ये नबूवत मूसा अलैहिस्सलाम का महल है। और वहादल बलदिल अमीन ये नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महल है। तीनों अम्बिया अलैहिस्सलाम की नबूवत के महलों को, महल्लात का जिक्र करते हुए, मकामात का जिक्र करते हुए उनकी कसम खाई, और उसके जवाब में फरमाया, अब जवाब कसम है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। ये वो बात है जिस पर कसम खाई जा रही है कि अलबत्ता तहकीक हमने पैदा किया है इंसान को, यानी मुतलक इंसान को, फ़ी अहसन तक़वीम बेहतरीन सांचे में। अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे खूबसूरत सांचे में पैदा किया है। जितने भी इंसान के अलावा बकिया जानदार हैं, बकिया हैवानात हैं, वो इंसान का मुकाबला नहीं कर सकते। इंसान से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। हत्ता कि सूरज चांद भी इंसान से ज़्यादा खूबसूरत नहीं, इंसान इससे ज़्यादा खूबसूरत है। तुम रददनाहु, फिर हम लुटा देते हैं उसे, फिर हमने लुटा दिया उसको, असफला साफिलीन, निचलों से भी निचले, निचलों से भी निचले।
साफिलीन जानवरों को कहा जाता है, चौपायों को, दरिंदों को, और असफला साफिलीन चौपायों और दरिंदों से भी नीचे। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर इंसान को, अगर इंसान नाशुक्रा बने, अल्लाह ताला की कदर ना करे और ईमान ना लाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जहन्नम में लुटा देगा, जहन्नम में गिरा देगा, निचलों से भी निचला हो जाएगा। यानी जानवरों को भी वो मकाम हासिल होगा जो इसको नहीं होगा, जानवरों से भी बदतर बन जाएगा। इन्न शर्रद्दवाबि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लदीना ला यअक़िलून वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्मअहुम वलौ अस्मअहुम लतवल्लव वहुम मुअरिदून। जानवरों से भी ज्यादा क्या गुजरा बन जाएगा। और दूसरा माना ये हो सकता है, लेकिन यही माना राजे है जो भी जिक्र किया। एक मरजू माना, वो ये भी अहले इल्म बाज बयान करते हैं, बाद मुफस्सिरीन ने ये माना इख्तियार किया है कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया, सुम्मा रददनाहु फिर हम उसे लुटा देंगे, सुम्मा रददनाहु फिर हमने लुटा दिया उसको। यानी फिर उसको किस तरफ लुटा दिया, असफला साफिलीन, निचलों से भी निचले, निचलों से भी निचले, यानी सबसे नीचे दर्जे में उसको लुटा दिया, चौपायों से भी बदतर बना दिया। क्या माना, यानी चौपाए अगर बूढ़े हो जाएं तो मुफीद रहते हैं, उनका गोश्त खाया जा सकता है, वो मुफीद होते हैं, लेकिन इंसान अगर बूढ़ा हो जाए तो बिल्कुल बेमुफीद बन जाता है, हत्ता कि बोझ बन जाता है। उस फिर हमने इंसान को इंतहाई खूबसूरत, जिसको हमने पैदा किया था, उसको हमने लुटा दिया, निचलों से भी निचला, यानी अदरुल उमर की तरफ लुटा दिया। अब वो लोगों का मुहताज है, लोग उससे भागते हैं, उसके साथ बैठना नहीं चाहते, उससे तंग आते हैं और उससे दूर रहते हैं। लेकिन पहला माना ज्यादा राजे है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात और उन्होंने नेक आमाल किए, फलहुम अजरुन तो उनके लिए है अजर, गैर ममनून ना खत्म होने वाला, मुनक़ता ना होने वाला। फमा युकद्दिबुका, पस कौन सी चीज है तो जो तुझे झूठ पर आमादा करती है, बादु बिद्दीन, इसके बाद, जो तुझे झुटलाने पर इमादा करती है इसके बाद, बिद्दीन रोजे जजा को। यानी कौन सी चीज है जो बाइस बनती है कि तू रोजे जजा को झुटला दे, इसके बाद कि तू जानता है कि अल्लाह ताला ने तुझे तख्लीक किया है और अल्लाह ताला तुझ पर कादिर है। कौन सी चीज है फिर जो तुझे झुटला आमादा करती है कि तू झुटला दे रोजे जजा को। अलैहिस्सलाहु बि अहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह ताला नहीं है सब फैसला करने वालों में से सबसे बेहतर फैसला करने वाला, सबसे से बड़ा हाकिम। क्या अल्लाह ताला ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये सूरत मुकम्मल हो जाती है, सूरत तीन। इसके बाद सूरह अलग का बयान है, सूरह अलग है, फिर सूरह कदर है। इंशाअल्लाह हम यहीं पर इक्तिफा करते हैं, ये सूरतें इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। वबिहादिल क़दर अक्तफ़ी अल-यौम, वबिल्लाहि तआला तौफ़ीक़, व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।